بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ طاہرات میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے مسواک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً بہت ساری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا منظر صاحب کا حکم ہوا کہ پھر دوبارہ اسی ٹاپک پر گفتگو کی جائے، اس لیے میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج بھی اپنے اس بیان کا موضوع مسواک کو بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کچھ باتیں، قیمتی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسواک کے تعلق سے بہت ساری بات جو بتائی گئی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس سے کچھ ہٹ کر کے آج کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسواک کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ اگرچہ اس چیز کو کرنا یہ کوئی واجب یا ضروری یا فرض نہیں ہے، البتہ کتابوں میں آیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ انسان اگر کرے گا تو اس کا ثواب انسان کو ضرور ملے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وضو کرنا یہ نصف ایمان کہلاتا ہے، آدھا ایمان کہلاتا ہے وضو کرنا، اسی طریقے سے یہ مسواک کرنا یہ نصف وضو ہے۔ یعنی ایمان کو نصف وضو قرار دیا گیا، نصف وضو کو نصف ایمان قرار دیا گیا، آدھا ایمان قرار دیا گیا، اور اس وضو کو آدھا وضو یہ مسواک میں قرار دیا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اس کا تعلق مسواک کا ایمان سے بھی ہے، اس لیے کہ وضو کو نصف ایمان کہا گیا اور نصف وضو مسواک کو قرار دیا گیا۔ تو جو انسان اس کو اپناتا ہے گویا کہ وہ آدھا وضو اپنا لیتا ہے، اور جس نے وضو کو اپنا لیا گویا کہ اس نے آدھا ایمان کو اپنا لیا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ جو انسان مسواک کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر بغیر مسواک کے کیے ہوئے کے 70 رکعت نماز کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی کی قول کے مطابق انسان جو 2 رکعت مسواک کر کے نماز پڑھے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب 99 سے 400 گنا زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا۔ علماء کرام ان دونوں احادیث کے درمیان بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے خلوص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا خلوص جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر خلوص کے ساتھ انسان نماز پڑھے، وہ مسواک کر کے نماز پڑھے، تو جس طریقے سے ایک حدیث پاک میں 70 رکعت نماز کے برابر ثواب دیا جائے گا،
اور حضرت علی کے مطابق 99 سے لے کر کے 400 تک کا ثواب دیا جائے گا. مطلب جس کی نیت جیسی ہوگی اس کا اجر بھی ویسا ہی ملے گا. اور اس جمعہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جو انسان اچھے طریقے سے غسل کرے اور عطر لگائے، جب نماز کو آئے تو وضو کر کے آئے اور وضو میں بھی ثواب کو کرے، اور وہ مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے ایک ہفتہ کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. پتہ کیا چلا کہ مسواک کی بہت بڑی اہمیت شریعت مطہرہ میں. مسواک کر کے کوئی انسان آئے تو گویا کہ پچھلے ہفتے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو انسان مسواک کو اپنی زندگی میں لازم کر لیتا ہے اور اس پر ہمیشگی برتتا ہے تو مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. لیکن وہ انسان جو افیون کا استعمال کرتا ہے، وہ انسان جب شراب نوشی کرتا ہے، اس انسان کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. پتہ کیا چلا کہ مسواک کو ہم اگرچہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہم مسواک کو کیوں کریں؟ ہمارے اگر گھر میں جو یہ وضو خانہ لگا ہوا ہے، نل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مسواک آج رکھیں گے تو باہر سے مہمان آئیں گے تو دیکھیں گے تو ہمیں ہماری انسلٹ سمجھیں گے، کہیں گے کہ ان کے گھر میں مسواک کیوں ہوتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے. یہ سمجھ کر کے ہم مسواک کو نہیں یوز کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی سجاوٹی کے لیے، گھر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہم نل لگائیں، اور نل لگانے کے ساتھ بیسن بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ کولگیٹ اور برش رکھنے کی چیز بھی رکھ دیتے ہیں، لیکن وہاں مسواک رکھنے کا گوارا نہیں کرتے. آخر کیوں گوارا نہیں کرتے؟ یہ تو برش وغیرہ کرنا، یہ تو شریعت مطہرہ میں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس کی جگہ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے جمعہ میں تمام چیزوں کو بتایا، اور جنوبی افریقہ کے تحقیق کے مطابق کہ مسواک میں کچھ ایسی ایسڈ موجود ہوتی ہے جسے ٹینک ایسڈ کہا جاتا ہے، اس میں مسواک میں پایا جاتا ہے. جب انسان مسواک کو کرتا ہے تو منہ کے اندر کے تمام کیٹانوں کو مار دیتا ہے. اتنی فضیلت انسان کے جسمانی اعتبار سے بھی ہے. انسان مسواک کو لازم کرے تو انسان کے لیے خود فائدہ مند ہوگا، اور نیت میں اگر اضافہ کر کے کریں گے تو انسان جو بھی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان مسواک کو لازم کرتا ہے، مسواک کو کرتا ہے، میں نے بتایا مسواک 3 طریقے کا ہوتا ہے جو کتابوں میں عام طور پہ آیا. ایک بیلو کا، ایک زیتون کا، ایک نیم کا، یہ تینوں نام آیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ان درختوں کا بھی آپ مسواک یا تھول بنا سکتے ہیں جس میں تھوڑا سا کڑک پن ہو، اس کو مسواک بنایا جا سکتا ہے. لیکن حدیث پاک کے مطابق جب انسان مسواک کو اپنی زندگی میں لازم کر لیتا ہے تو جب ملک الموت اس انسان کے پاس آتے ہیں تو ملک الموت اس کا روح اس طریقے سے نکالتے ہیں جیسا کہ ایک انسان دوسرے دوست کا ہیلپ کرے، دوسرے دوست کا مدد کرے. اور کتابوں میں اس کی تفسیر یہ آیا ہے کہ جس طریقے سے گندھے کے آٹا میں سے بال کو نکالنا آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسواک کرنے والوں کا جب ملک الموت روح نکالتے ہیں تو اتنی آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ فرشتوں یہ جب ملک الموت جب مسواک کرنے والوں کے پاس آئیں گے اور روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کا روح اس طریقے سے نکالیں گے اور ان کی شکل و صورت اس قدر ہوگی کہ جیسا کہ وہ نبیوں کے ساتھ نبیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے ان کا روح قبض کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ نبیوں کی روح ذرہ برابر بھی ان کی روح نکالنے کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ایک مومن کو جب تکلیف نہیں ہوتی تو نبیوں کی بات الگ ہے، وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن کتاب حدیث میں آیا کہ جو انسان مسواک کو اپنی زندگی میں لازم کر لیتا ہے تو ان کی روح نکالنے کو اتنی آسانی ہوتی ہے
جس وقت کے نبیوں کی روح کے جسم سے جب روح نکال دی جاتی ہے تو ان کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا ذرہ برابر بھی احساس اس مسواک کرنے والوں کو بھی نہیں ہوگا مسواک کرنے کے وقت۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اسے کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لازم کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو اعمال ہے نا، یہ اعمال ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے ہمیں جنت کا مژدہ دے دے۔ یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے کیریکٹر، یہ ہمارے افعال، یہ ہمارے کردار جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ ہمارے قول سے، نہ ہمارے فعل سے، نہ ہمارے کسی بھی چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مژدہ دے دے۔ لیکن اتنا کتابوں میں ضرور آیا کہ جب بندہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو نیک کام کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کے صدقے ان تمام بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے اعمال اگر ہلکے پر رہے ہوں گے اور اس کے گناہ بھاری ہو رہے ہوں گے تو اس وقت انسان کی جو چھوٹے چھوٹے نیکی ہوتے ہیں نا وہ کام آ جائے گا، اور وہ نیکی جب پلے پر ڈالا جائے گا تو وہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور یہ گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کے صدقے اسے جنت کا مژدہ دے دے گا۔ تو شریعت مطہرہ میں جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں چاہے وہ سنت ہو، میں مباح بھی کہتا ہوں کہ اگر مباح بھی کوئی چیز ہے تو اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو ممکن ہے کہ وہ انسان کو تکلیف میں مبتلا ہو جائے، وہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کو پریشانی لاحق ہو۔ جیسا کہ میں بتاؤں، آج میں جب غسل کر رہا تھا تو امام صاحب نے کہا میرے کپڑے میں ایک چینٹی آ گیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت سنت میں کتنی برکت ہے، جب کپڑے کو جھاڑا جاتا ہے، کپڑے کو جھاڑ کر کے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سنت ہے، یہ کوئی واجب نہیں جھاڑیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو کریں گے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ کیڑے مکوڑے جو انسان کے کپڑے میں لگے رہتے ہیں اگر اسے نہ جھاڑا جاتا تو ہمیں گناہ بھی نہیں ملتا، لیکن ایک مباح چیز کو، ایک مستحسن عمل کو کر چھوڑنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور وہ پلو انسان کے جسم کو ڈس لے جس کی بنیاد پر انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ پتہ کیا چلا کہ مسواک کو جی ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ تجوید کو جو اہمیت نہیں دیتے ہیں، پتہ کیا چلا گویا کہ کہا گیا ہے نا، ہمارے ایک استاد ہمیشہ فرماتے تھے، مولانا مسعود احمد برکاتی اشرفیہ کے فرماتے تھے کہ بابو کہ جو انسان جماعت میں سستی برتتا ہے نا، وہ جماعت کو پکڑنے میں اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ٹائم نکال کر کے جیسے چاہے پڑھ لیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز کا عادی ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وقت چلا جائے گا لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ وہ انسان سستی برت رہا ہے، وہ انسان جماعت کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ اگر وہ اہمیت دیتا جماعت کو، اگر پڑھنا وہ جماعت کو پکڑنا اپنی زندگی میں لازم کر لیتا تو اگر کسی وجہ سے اگر جماعت چھوڑ بھی جاتی تو کم سے کم اسی وقت میں نماز تو پڑھ لے گا، لیکن جو وقت نکال کر کے وقت کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، ممکن ہے کہ اس کا نماز چھوٹ جائے۔ اور یہ سنت کی برکت اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، دیکھیں مسواک کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان کا اگر ایمان مضبوط ہونا تو انسان بڑے سے بڑے فتح، بڑے سے بڑے جنگ کو بھی ہرا سکتا ہے، جیت سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو اپنا لیں۔ فرض تو کرنا ہی ہے، فرض تو کرنا ہی ہے، سنت کوئی کرے تب وہ کامیابی کی دلیل ہے۔ فرض تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن سنت کو چھوڑ دیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے تو ہم کو گناہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں نے بتایا نا کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اتنا ضرور ہے، لیکن آپ اس کو کریں گے تو اس کے فیض و برکات سے آپ مالا مال بھی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب یہ مصر کی طرف رخ کیے اور راستے میں جتنے بھی قلعے آتے گئے کفار و مشرکین کو تمام کو فتح کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن ایک قلعہ ایسا آیا کہ وہاں پر جا کر کے وہ رک گئے۔
रुक गए, किला फतह ही नहीं हो रहा था, और फतह न होने की वजह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसी जगह रुक गए, और रुकने के बाद तमाम किलों को किला का मुहासरा कर लिया, घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन वो किला फतह नहीं हो रहा था। तो रात में क्या हुआ, जब वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो सोते हैं, तो सोते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आते हैं, आकर कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बता आखिर तू इतना परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा हुजूर दरअसल बात यह है कि हम बहुत सारे किलों को फतह करते चले आए, लेकिन एक किला के पास आकर के हम रुक गए, किला का मुहासरा कर लिए, लेकिन ये कुफार मुशरिकीन को शिकस्त नहीं दे पा रहे, आखिर वजह क्या है? हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, तुम जब वुजू करो तो मिसवाक साथ में ले लिया करो। ये सुभान अल्लाह, जब तुम वुजू करो तो वुजू करते वक्त मिसवाक को साथ में ले लिया करो। और मैंने पहले क्या बताया कि जिस तरीके से वुजू करना निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, उसी तरीके से ये मिसवाक करना है कि आधा वुजू है, मिसवाक करना ये आधा वुजू है। तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम वुजू करो तो मिसवाक को लाजिम कर लो। वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब नींद से बेदार होते हैं, लोगों को हुक्म देते